اس گاؤں کی باقی ساری لڑکیوں کی طرح میں بھی تو ایک عام لڑکی تھی، اور میں بھی مجبور تھی، اور میری زندگی میں تو یہ مسئلہ تھا کہ میری ماں بھی زندہ نہیں تھی۔ ایک ستیلی ماں کا ساتھ تھا میرے ساتھ، جو میرے باپ کو دن رات بھڑکا رہی تھی۔ جمعہ کا دن آ گیا اور میرے نکاح کی تیاری بھی ہو گئی۔ وہ لوگ بھی جلدی آ گئے۔ جب میں نے اپنے دلہے کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک 14 سالہ بچہ تھا، شاید ان کے گھر میں میری عمر کا کوئی مرد نہیں تھا، لیکن وہ مجھے پھر بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے جو بھی مرد ان کے گھر میں تھا اس کو لے آئے میرے ساتھ نکاح کروانے کے لیے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ نکاح صرف ایک رسم تھی۔ یہ بات مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں ایک قدم بڑھاتی ہوئی اپنی موت کے پاس جا رہی ہوں۔ وہاں جا کر میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھاگ کر جاتی تو کہاں؟ میں تو آج تک اس گاؤں سے کبھی باہر ہی نہیں گئی تھی۔ مجھے تو راستے تک معلوم نہیں تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ میں یہ نکاح قبول ہی نہیں کروں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ لیکن جب قاری صاحب نکاح نامہ لے کر آئے اور مجھ سے پوچھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں جواب نہیں دوں گی۔ جب نہیں بولی تو میری ماں نے پیچھے سے میرے بالوں کو زبردستی پکڑ لیا اور میرا سر ہاں میں ہلا دیا۔ میری ماں نے کہا، اس نے ہاں بول دیا ہے، بیچاری شرما رہی ہے، اس لیے منہ سے نہیں بول رہی ہے۔ مولوی کو بھی وہ لوگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے۔ شاید اسے بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ مبارک ہو، نکاح ہو گیا ہے۔ اور اب باری تھی رخصتی کی۔ سوچا تھا کہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے جاؤں گی تو یہ لمحہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوگا، لیکن تکلیف تو آج واقعی بہت ہو رہی تھی۔ پر اس بات کی نہیں کہ باپ کو چھوڑ کے جا رہی تھی، بلکہ اس بات کی باپ نے کس طرح مجھے رخصت کیا تھا۔ میں تو پتھر بنی کھڑی تھی۔ گاؤں کی عورتیں مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے بلی کے بکرے کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اس بکرے کو جس کی بلی دینے کی بھی عمر نہیں تھی۔ میں خاموش تھی اور کسی زندہ لاش کی طرح اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ مجھے میری ستیلی ماں کے الفاظ سنائی دیے تھے۔ انہوں نے کہا، شکر ہے بلا ٹلی۔ حویلی کے اندر سے آج تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں گیا تھا جس کا وہاں پر کوئی کام نہ ہو۔ یہ لوگ حویلی کے اندر سب کو نہیں جانے دیتے تھے۔ حویلی باہر سے تو بہت خوبصورت تھی، لیکن پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوتا تھا۔ مجھے لا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ میرا کافی شاندار تھا، شاید یہ اسی کا کمرہ تھا۔ اس کا نام شاہ زمان تھا۔ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا تو مسلسل یہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کیسے کرے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ یا تو میں اپنا دفاع کرتی اور پھر اس کو سمجھاتی، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ایسا نہ ہوتا، ہو سکتا میری قسمت اتنی بری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی کہانی بنا کر اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی سوچ ایسی نہ ہوتی۔ یہ ویسے بھی عمر میں مجھ سے کم تھا۔ کبھی میرے دماغ میں اچھی بات آ رہی تھی تو کبھی بری۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آئے گا۔ مجھے لگا کہ اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا اور میں اسے سمجھا لوں گی، لیکن میں ایک دلہن تھی، وہ بھی ایسی جس کو زبردستی اٹھا کر یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ میرے ساتھ کچھ اچھا کیسے ہو سکتا تھا جب شروعات ہی برائی سے ہوئی تھی؟ رات میری زندگی کی سب سے بری رات تھی، اور صبح صبح ہی مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ میں نے اس حویلی کے لوگوں کے لیے کھانا پکانا ہے۔ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے کچن میں دھکیل دیا گیا اور میرے سامنے کاموں کے انبار لگا دیے گئے۔ میں کام میں یہ سوچ کے مصروف ہو گئی کہ کام کرتی رہوں گی تو دل میں برے خیال نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے ساتھ جو ہوا تھا، اس کو کون سے سال بیت گئے تھے۔ بار بار
آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہاں پر ایک نوکرانی تھی، اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کچھ بول نہ پائی، جیسے اسے بولنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر ہی تو نہیں آ رہا تھا۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ رات ہوئی تو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جو میرے کمرے میں داخل ہوا تھا وہ شاہ زمان نہیں تھا۔ جب انسان ایک دفعہ ایک ظلم سے گزرتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اسی عذاب سے گزرنا ہے، تو پھر اس عذاب کی عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر عذاب بدل گیا تھا، کیونکہ میرے سامنے جو کھڑا تھا وہ کوئی اور شخص تھا۔ میں نے کہا، جی آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، کام سے ہی آیا ہوں، ورنہ تمہاری شکل دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی آہٹ میرے دل پر لگی۔ میرا دل دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کیوں بند کیا؟ کیا اسے مجھ سے کوئی کام بھی تھا؟ تو دروازہ بند کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا کام ہے؟ آپ کو میں کر دیتی ہوں۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس طرح سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کام بھی ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ، اور باتھ روم میں چلا گیا۔ مجھے منہ ہاتھ دھونے کی آواز آنے لگی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر جا سکوں، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ یہاں کوئی آٹومیٹک سسٹم تھا۔ جب وہ باہر آیا تو میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا اور ایک طرف دھکا دے دیا۔ میں بری طرح رونے لگی، چلانے لگی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا یہاں پر کیا ہونے والا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر شاہ زمان کا باپ تھا، یعنی میرا سسر تھا۔ وہ شخص محرم نہیں تھا، میرے شوہر کا باپ تھا، اور مجھے یہاں پر کس طرح سے لایا گیا تھا، بس یہی سب کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں حویلی میں نہیں تھی، پر جہاں پر تھی وہاں پر ہو کر بھی مجھے کیا خوشی ہوئی تھی، کیونکہ یہ ہسپتال تھا۔ میرے سرہانے کے پاس نرس کھڑی تھی۔ اس نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ کہ اس کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر وہاں پر آ گئی اور مجھے چیک کرنے لگی۔ اس کے بعد نرس اور ڈاکٹر آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ان لوگوں کا تمہیں پتہ تو ہے، اب دیکھنا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ نرس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو غلط بات ہے، نہ دیکھیے یہ تو چھوٹی سی بچی ہے اور اس کا کیا حال کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہمیں ہمارے پیسے مل رہے ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں، یہ تو سرکاری ہسپتال ہے، پر پھر بھی ہمیں تو ہمارے پیسے مل گئے ہیں نا، تمہیں بھی تو پیسے دیے ہیں، پھر تمہاری کیوں ہمدردی جاگ رہی ہے؟ کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتی؟ یہ بات اگر ان کے سامنے کر دی تو تمہارا بھی یہی حال کر دیں گے۔ وہ نرس بھی خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ نرس نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس وقت میں صرف اتنا ہی اشارہ کر سکتی تھی کہ میری مدد کرو۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مجھ سے کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید اس کا یہ مطلب تھا کہ مجھے مجبور نہ کرو۔ وہ خود ایک غریب عورت تھی، یہاں پر کام کرتی تھی۔ اگر وہ میری مدد کرتی اور کل کو پھنس جاتی تو پھر اس کی مدد کون کرتا ہے؟ وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھی۔ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے واپس حویلی لے جایا گیا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ اتنی بری حالت ہونے کے باوجود بھی ظلم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ یہ دونوں باپ بیٹا مل کر مجھے استعمال کر رہے تھے۔ کبھی کوئی میرے کمرے میں آ جاتا تو کبھی کوئی
کہتے ہیں کہ ظلم برداشت کر کے انسان پتھر ہو جاتا ہے۔ میں تو اب سوچ رہی تھی کہ میں واقعی پتھر ہو جاؤں کہ مجھے کچھ محسوس ہی نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایک انسان تھی، ایک زندہ انسان، مجھے سب کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ ہر ایک ظلم، ہر ایک تکلیف، ایک ایک درد اور ہر ایک خراش جو مجھے میرے جسم پر محسوس کروائی جاتی تھی، وہ مجھے محسوس ہوتی تھی۔ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا، میرے دل میں کوئی امید نہیں تھی۔ مجھے حویلی کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں اپنے سے کمرے سے کچن تک جاتی، پورا دن کچن میں کام کرتی رہتی، اس کے بعد مجھے کمرے میں بھیج دیا جاتا۔ اس گھر میں کھانے پکانے کا بہت کام تھا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ پورا دن گزر جاتا تھا، گھر کے نوکروں کو شاید ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی کام کی بات ہوتی، یہ چیز پکڑا دو یا وہ چیز کہاں پڑی ہے، کوئی مجھ سے بات کر لیتا تو شاید میری حالت اتنی بری نہیں ہوتی۔ ایک تو انسان اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائے اور پھر وہ اپنے دل کی بات بھی کسی سے نہ کر سکے، تو اس کی کیفیت بہت بری ہو جاتی ہے۔ میرے شوہر کی عمر 14 سال تھی۔ شاید اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ شاید اسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کا اس کے باپ کے سامنے سر سے دوپٹہ اتارنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا، پر میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ وہ ایک مرد نہیں تھا اور اسے ان معاملات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اپنے معاملات میں سے اسے سب کچھ پتہ تھا۔ شاید وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اسے ساری باتوں کا علم تھا، لیکن وہ کہتا کچھ نہیں تھا۔ ایک دن حویلی میں کوئی آیا اور ہمیں کہا گیا کہ ہم نے بہت اچھا کھانا بنانا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ شخص ہے جو اس حویلی کا سب سے مرکزی وارث ہے، یعنی کہ جس شخص کی گدی ہے اس کا بیٹا ہے، اور جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی یہ اس شخص کے چاچو کا بیٹا تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ اسے اس حویلی میں آئے ہوئے 1-2 دن ہو گئے تھے، تو ایک دن میرا اس کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ اس نے اپنے چاچو یعنی کہ میرے سسر سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ یہ نوکرانی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ میرا تعارف صحیح کیوں نہیں کروایا گیا۔ میرے ساتھ جو عورت کچن میں کام کرتی تھی اسے میرے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، پر آج وہ بڑے طریقے سے بولی، ایسے کہ جیسے لگے کہ بول نہیں رہی بس کھڑی اپنا کام کر رہی ہے، اور کہنے لگی تمہارے لیے بہت دل جلتا ہے میرا۔ اگر اس حویلی میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف چودھری حارث ہے۔ تم اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ کسی نے دیکھ لیا تو پھر اس نے کہا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، پر یہ یاد رکھو کہ یہ آخری امید کی کرن ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی جو یہاں سے بھاگ گئی تھی، اس کو بھی اس نے یہاں سے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ اس وقت اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس کے باپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ اپنے باپ کے سامنے بغاوت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صرف اس کو بھگانے جتنی ہی مدد کی تھی اس نے۔ پر سنا ہے کہ وہ لڑکی مر گئی تھی۔ یہ اسی لڑکی کی بات ہو رہی تھی جس کو ہم نے دیکھا تھا اور جو 7 دن بعد مر گئی۔ شاید اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا جو میرے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا یہاں پر جو مقام تھا اس کے حوالے سے میں کیا کر سکتی تھی؟ میں کوئی اتنی بہادر بھی نہیں تھی، اور میری نفسیاتی حالت تو پہلے ہی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ جسمانی طور پر بھی میں اتنی طاقت میں نہیں تھی، اور اگر اس دفعہ بھی مجھے صرف اتنا ہی کہا جاتا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو میں بھاگ کر کہاں جاتی اور وہاں جا کر کہاں رہتی؟ کیا میرا باپ مجھے پھر سے قبول کر لیتا یا میری ماں مجھے چین سے رہنے دیتی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اب پتہ چلا کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کو اس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ ان کو موت آسان لگنے لگتی ہے۔ مجھے بھی موت آسان لگ رہی تھی، پھر میں کیوں مر جاتی؟ ابھی میری عمر ہی کیا تھی؟ کیا میں مرنے کے لیے بیٹھی تھی؟ نوکرانی نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے کہا کہ ہم ایک دن تمہارے شوہر اور سسر کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دیں گے، وہ دونوں سو جائیں گے، اور رات میں تم چودھری حارث کے پاس چلی جانا۔ وہ تمہاری بات سن لے گا اور دیکھ لینا فوراً ہی کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ مجھے یہ پلان بالکل ٹھیک لگا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا، کیونکہ مجھ پر یہ لوگ اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ مجھ سے کھانا تو بنواتے تھے، لیکن کھانا کمروں تک بھیجنے کی ذمہ داری اس نوکرانی کی ہوتی تھی۔ یہ کافی ادھیڑ عمر کی تھی اور اس حویلی میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی۔
اس نے کہا کہ میں کھانے میں نیند کی دوائی ملا دوں گی، تم فکر مت کرو، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور پورے 1 گھنٹے کے بعد چودھری حارث کے کمرے میں پہنچ جانا۔ اس نے مجھے راستہ بھی بتا دیا تھا۔ آج میں تھوڑی سی مطمئن تھی کہ شاید اس کے بعد میری زندگی بدل جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی تو مدد کرے گا۔ نوکرانی کے مطابق پہلے تو وہ معصوم بچہ تھا، پھر بھی اس نے کسی کی مدد کی تھی، لیکن اب تو اس حویلی کا مالک تھا، وہ ضرور میری مدد کر سکتا تھا۔ کافی وقت گزر گیا جب میرے کمرے میں میرا شوہر یا پھر میرا سسر آ جاتے تھے، اس کا مطلب کہ نوکرانی نے اپنا کام کر دیا تھا اور وہ لوگ بھی سو چکے تھے۔ میں دبے قدم باہر نکلی، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے جس کمرے کا راستہ بتایا گیا تھا میں اس کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں تو رنگ و سرور کی محفل جمی ہوئی تھی، شراب پی جا رہی تھی۔ یہاں پر میرا شوہر بھی موجود تھا، میرا سسر بھی اور چودھری حارث بھی۔ مجھے دیکھ کر ایک آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب شکار خود چل کے آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا، بھائی مزہ ہی الگ ہے۔ وہ نوکرانی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اس حویلی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا تھا، یہاں پر سب کچھ برا ہی ہوتا تھا۔ حارث بھی ایسے ہی انسان تھا، اور وہ لڑکی جو یہاں سے بھاگ گئی تھی اس نے اس کی مدد نہیں کی تھی، بلکہ وہ اسی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ میری زندگی میں ایک اور عذاب آنے والا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ میری بے بسی پہ ہنس رہے تھے، میرے مقام پر ہنس رہے تھے کہ میں کس مقام پہ ہوں، اور وہ لوگ اس مقام پر ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماحول کو گرمانے کے لیے اور ماحول کو اپنے حساب سے بنانے کے لیے انہوں نے اس کمرے میں موم بتیاں جلا رکھی تھیں۔ کمرہ ریشمی پردوں اور ریشمی دھاگوں سے بنی چادروں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ یہ ان کی خوابگاہ تھی جس کو انہوں نے کسی بادشاہ کی طرح سجایا تھا، اور کسی بے رحم بادشاہ کی طرح ہی یہ ہم پر ظلم بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک موم بتی اٹھا لی اور ایک ریشمی پردے کو آگ لگا دی۔ وہ لوگ اس پر ہنسنے لگے کہ یہ بھی بجھ جائے گی، لیکن ریشمی پردے کی آگ ان کی سوچ سے زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ پردے چھت جتنے اونچے تھے، آگ اوپر کو پہنچ گئی، ان کی پہنچ سے دور ہو گئی اور چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ لوگ چلانے لگے اور باقی نوکروں کو بلانے لگے۔ ان کو یقین تھا کہ نوکر آ جائیں گے تو آگ بجھ جائے گی، لیکن شاید آج ان کی زندگی کا وہ دن تھا جب ان کو انصاف ہونا تھا۔ جب نوکرانی اندر آئی اور دروازہ کھلا تو میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے گاؤں کی طرف ہی بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے عقل استعمال کی، میں گاؤں کی طرف نہیں بھاگی اور ایک گاڑی کی ڈگی میں چھپ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرے پیچھے یہی سوچ کر آئیں گے کہ یہ گاؤں کی طرف بھاگ گئی ہوگی۔ لیکن حویلی کے اندر مجھے کوئی بھی تلاش نہیں کرے گا، اور یہی ہوا۔ مجھے شور سنائی دے رہا تھا، لگتا ہے ساری حویلی میں آگ پھیل گئی تھی اور کوئی مر بھی گیا تھا۔ اگلے دن جب صبح صبح سورج کی روشنی پھیلی تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھی اور میں نے ایک بڑی سی چادر اٹھائی جو مجھے قریب پڑی ہوئی مل گئی تھی، خود کو اس میں لپیٹ کے میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں گاؤں کی طرف نہیں جا رہی تھی، اس راستے کی طرف جا رہی تھی جو شہر کی طرف جاتا تھا۔ میں چلتی رہی، چلتے چلتے ایک یتیم خانے کے پاس جا کے رک گئی اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ اب مجھ میں اور طاقت نہیں تھی۔ ان لوگوں نے مجھے پانی پلایا، کھانا کھلایا، میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ اب یہاں کام کرتی ہوں، بچوں کا خیال رکھتی ہوں۔ ان لوگوں کو یہاں پر ایک کام کرنے والی عورت کی ضرورت تھی جو ایک ہی وقت میں سارے بچوں کا خیال رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تنخواہ نہیں دے سکتے، لیکن یہاں پر کھانا اور چھت ملے گی۔ میں اب یہیں پر رہتی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھتی ہوں۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ برے خواب بن کے روز رات کو پریشان کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہیں وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک نہ آ جائیں۔ میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نارمل نہیں ہوں، لیکن بچوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو امید دے لیتی ہوں، لیکن کبھی کبھی یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میں کتنی بد نصیب ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جن بچوں کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے یہ معاشرہ دوزخ بن جاتا ہے، جیسے میرے لیے بن گیا ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ ابھی زندہ ہوں اور یہی میری زندگی کی کہانی ہے۔